السلام علیکم، میں امداد ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ کی گیم بگڑ گئی ہے، اسکیم بدل گئی ہے، قاضی نے کھڑا کر دیا ہے۔ انتخابات 11 فروری کو تاریخ دے دی گئی ہے، 14 دن انتخابات آگے لے کر جائے گئے ہیں، لیکن حتمی تاریخ بتا دی گئی ہے۔ کل اس کا باضابطہ اعلان کر دیا جائے گا سپریم کورٹ سے۔ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ وہ یہ اعلان کریں گے۔ کون تھا جو انتخابات نہیں چاہتا تھا؟ کس کے دل میں یہ خیال تھا کہ انتخابات مسئلے کا حل نہیں ہے بلکہ اس انتخابات سے مسائل بڑھیں گے، لہذا فی الحال کوئی انتخابات نہیں کرواتے؟ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کو مثال بنا کر آگے بڑھنے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا کہ گیم بگڑ گئی ہے، خواب چکنا چور ہو گئے ہیں۔ آج بڑی سماعت ہوئی ہے سپریم کورٹ میں انتخابات کے متعلق جو درخواستیں تھیں 90 دن کے اندر انتخابات کروانے کی، اس پر، اور فائنلی الیکشن کمیشن نے نانا کرتے کرتے انتخابات کی تاریخ دے دی ہے۔ پٹیشنز تحریک انصاف کی جانب سے تھی، کچھ اور پرائیویٹ لوگ تھے ان کی طرف سے تھی، لیکن بہرحال تحریک انصاف کی پٹیشن اور پھر پیپلز پارٹی اس میں فریق بنی، اور فائنلی چیف جسٹس صاحب کے ایک بڑے حکم کے ذریعے انتخابات کی تاریخ سامنے آ گئی ہے۔ لیکن اب حتمی اس کو باضابطہ جو حتمی تاریخ ہے وہ کل آئے گی۔ اب جو میں نے آغاز میں بات کر لی کہ خواب چکنا چور ہو گئے، انتخابات کئی قوتیں تھیں جو نہیں چاہتی تھیں، اور پاکستان میں ہر انتخابات سے پہلے ایسا ماحول بنا دیا جاتا ہے۔ بذات خود تحریک انصاف جو ابھی انتخابات کے لیے پٹیشن دائر کر رہی تھی سپریم کورٹ میں، کبھی کہیں ٹکریں مار رہی تھی، کبھی کہیں ٹکریں مار رہی تھی، ان کے سربراہ عمران خان صاحب بھی انتخابات سے بھاگتے پھرتے ہیں۔ تو آج جو کچھ ہوا میں پہلے اس پر بات کروں گا، اور اس کے بعد پھر یہ جو اب کون تھا جو نہیں چاہتا تھا انتخابات ہونا، اور 28 جنوری کو کیوں، 11 فروری کو کیوں انتخابات کی تاریخ دی گئی، کتنا ایک فرق ہے، یہ 14 دن کا فرق کیوں رکھا گیا، 2 ہفتے آگے انتخابات کی تاریخ کیوں لے کر جائی گئی۔ وہ جو اسکیم تھی اوریجنل الیکشن کمیشن کی، وہ تھی یا نہیں تھی، لیکن کہا یہ گیا تھا کہ جنوری کے آخر میں انتخابات ہوں گے۔ تو آج جناب ہوا یہ کہ سپریم کورٹ میں معاملہ تھا، اور اس میں چیف جسٹس صاحب، جسٹس امین الدین خان صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب، انہوں نے سماعت کی، اور اس میں گھوم پھر کے معاملہ صدر کے اختیار پر آ رہا تھا۔ جو ملی جلی سرکار تھی، گزشتہ حکومت جو ہے پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی، اس حکومت نے ایک ترمیم کر دی تھی کہ انتخابات کی تاریخ جو ہے وہ صدر مملکت نہیں الیکشن کمیشن دے گا۔ سپریم کورٹ نے وہ ترمیم کو اس طرح لینے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر کا اختیار ہے، صدر نے تاریخ دینی تھی، صدر نے اگر تاریخ نہیں دی تو پھر صدر ذمہ دار ہے، پھر ہم صدر کو توہین عدالت کا نوٹس کرتے ہیں۔ وکیل علی ظفر کو کہا، علی ظفر نے جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، انہوں نے خود کہا کہ جی صدر صاحب نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ ایک خط لکھ دیا 6 نومبر کی تاریخ کا کہ جی 6 نومبر کے انتخابات، 6 نومبر کے لیے وہ تجویز کرتے ہیں تاریخ انتخابات کی، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے ایک اور خط بھی لکھا مشاورت کے لیے اس سے پہلے، لیکن الیکشن کمیشن نے مشاورت نہیں کی۔ تو آج دوڑیں لگی ہوئی تھیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے متعلق میری یہ رائے ہے کہ ان کے فیصلوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جس طرح جسٹس عمر رضا بندیال کے فیصلوں کو کیا گیا تھا۔ عمر رضا بندیال نے پنجاب کے انتخابات کی تاریخ دی تھی 14 مئی کی، لیکن کے پی کے انتخابات کی تاریخ نہیں دی تھی۔ وہاں پر بھی 90 دن کا قانون اپلائی ہوتا تھا، آئین نے جو پابند کیا ہے کہ اگر اسمبلی توڑ دی جائے تو 90 دن کے اندر اندر انتخابات ہوں گے۔ اس میں یہ نہیں لکھا ہوا آئین میں کہ جی ایک ہی دن ساری اسمبلیاں ٹوٹیں گی یا اسمبلیاں جب جب ٹوٹیں گی، لیکن انتخابات ایک تاریخ پر ہوں گے، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا۔ لیکن بہرحال ایک جواز لیا گیا تھا، تو سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ ٹھکرا دیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا گیا تھا، نہیں ہونے دیا گیا تھا، ببانگ دول نہیں ہوا تھا۔ پارلیمنٹ نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ جائیں ہم انتخابات نہیں کرواتے، حکومت نے کھڑے ہو کر کہا کہ جی ہم انتخابات نہیں کرواتے، الیکشن کمیشن نے لکھ کر دے دیا سپریم کورٹ میں کہ آپ نے جو تاریخ دی ہے ہم اس تاریخ پر انتخابات نہیں کرواتے، آپ کو اختیار ہی نہیں ہے تاریخ دینا۔ اور بات ٹھیک ہے، یہ تو آج سپریم کورٹ نے کہا کہ ہمارا اختیار تو نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر تاریخ نہ دی جائے انتخابات کی، انتخابات ڈیلے کیے جائیں، تو پھر کیا سپریم کورٹ مداخلت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ بڑی باریک لائن ہوتی ہے۔ ہم جو عمر عطا بندیال صاحب مداخلت کر رہے تھے،
اس مداخلت کے ہم مخالف تھے۔ وجہ یہ ہے کہ عمر عطا بندیال ہم خیال بینچ بنا کر اپنی مرضی کے فیصلے کرنا چاہ رہے تھے۔ یہاں ڈفرنس ہے، یہاں فرق یہ ہے کہ بینچ 3 رکنی کمیٹی نے قانون کے مطابق تشکیل دیا، اور اس بینچ نے بیٹھ کر آج حکم بھی جاری کیا، الیکشن کمیشن کو بھی بلایا، وکیلوں کو بھی سنا، اور تاریخ مشاورت سے انہوں نے کہا کہ جی آج دیں، آپ آج تاریخ دے دیں۔ تو لہٰذا الیکشن کمیشن نے 11 تاریخ دے دی، اور اس میں پھر ایک موقع پر جو تھے اپنا کیا نام ہے ان کا، علی ظفر، بیرسٹر علی ظفر، انہوں نے ایک موقع پر یہ کہا کہ جی اب وہ 90 دن تو کیونکہ کہا گیا کہ جی 90 دن تو ممکن نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ ہمیں جو تاریخ چاہیے، ہم اب اس 90 دن پر مصر نہیں اس پر اصرار کر رہے، لیکن جو تاریخ ہو وہ پتھر پر لکیر ہو۔ پیپلز پارٹی نے فریق بننے کی درخواست کی تھی، پیپلز پارٹی کے فریق بننے کی درخواست منظور کر لی گئی، اور پیپلز پارٹی کے فاروقیش نائک نے وہاں دلائل دیے۔ تو جب وہ ایک پتھر پر لکیر تاریخ مانگ رہے تھے نا، کہ ایسی تاریخ جو تبدیل نہ ہو سکے، کہ کوئی اور بہانہ نہ بنے، تو وہ تاریخ کی جب بات ہوئی، اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہ جی صدر سے مشاورت میں اعتراض تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی بھی ایک سے سمجھتی تھی کہ صدر کے ساتھ مشاورت ضروری ہے، تاریخ صدر دیں گے۔ جب اسمبلی صدر توڑتے ہیں، وزیر اعظم نے ایڈوائس بھیجی، صدر صاحب نے 9 اگست کو اسمبلی توڑ دی، تو جب صدر نے اسمبلی توڑی تو صدر کو 9 اگست یا 10 اگست یا 11 اگست یا 12 اگست کو انتخابات کی تاریخ بھی دے دینی چاہیے تھی۔ یہ کہہ رہا ہے چیف جسٹس، یہ کہہ رہی ہے عدالت۔ صدر صاحب نے جا کے ستمبر میں خط لکھا، تو اس پر پیپلز پارٹی سے پوچھا گیا، پیپلز پارٹی کے وکیل سے، کہ جی آپ کو کوئی اعتراض؟ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، صدر سے مشاورت کر لیں۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا، چیف جسٹس صاحب نے کیا ازراہ مذاق کہ لائٹر نوٹ پر، کہ جی پیپلز پارٹی کا اور پی ٹی آئی کا ہم نے اتحاد کروا لیا، کل یہ سرخیاں نہ لگ جائیں، یہ نہ سرخیاں لگ جائیں کہ سپریم کورٹ نے اتحاد کروا لیا ان کا، کیونکہ انتخابات کے معاملے پر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی تقریباً ایک صفحے پر تھی۔ مسلم لیگ نون انتخابات کے معاملے پر ذرا تذبذب کا شکار تھی، فائنلی وہ بھی اسی صفحے پر آ گئی۔ 2-3 روز پہلے مسلم لیگ نون کے ایک مرکزی اجلاس میں مطالبہ کیا گیا کہ انتخابات فوری کروائے جائیں۔ وجہ یہ ہے کہ نظر آ رہا تھا کہ وہ جو اسکیم تھی، جو سوچی جا رہی تھی، وہ اس اسکیم پر عمل درآمد ممکن نہیں ہے، تو لہذا پھر سب کیا مرتا کیا نہ کرتا، پھر کریڈٹ لینا ہوتا ہے نا۔ دیکھیں جی ہم بھی چاہتے تھے کہ انتخابات بر وقت ہوں، تو وہ اس کریڈٹ کے لیے پھر پہلے پی ٹی آئی چیختی رہی، پھر پیپلز پارٹی، باوجود اس کے کہ پیپلز پارٹی نے اس اسکیم میں حصہ ڈالا تھا، انتخاب ڈیلے کروانے والے اسکیم جو تھی۔ پیپلز پارٹی نے مردم شماری کی منظوری میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ سی سی آئی میں اگر مراد علی شاہ صاحب جو وزیر اعلیٰ سندھ تھے، وہ اگر انکار کر دیتے مردم شماری تسلیم کرنے سے، تو مردم شماری جو ہے وہ لازمی نہیں ہوتی پھر انتخابات کے لیے، پھر نئی مردم شماری کے لیے حلقہ بندیاں لازمی نہیں ہوتی، تو پھر انتخابات 6 نومبر یا 7 نومبر جو تاریخ بن رہی تھی اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد، وہ اس تاریخ پر انتخابات ہو جاتے۔ لیکن پیپلز پارٹی نے پہلے حصہ ڈالا، اور اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کو جب پتہ چلا کہ او ہو یہ تو گڑبڑ ہو گئی ہے، دلوں میں خواہشیں کچھ اور ہیں، جو ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ۔ وہ حسن نثار کا ایک شعر ہے کہ اس کا میں دوسرا مصرع مجھے یاد رہتا ہے، پہلا بھول جاتا ہوں میں، الٹا لٹکو گے تو پھر سیدھا دکھائی دے گا۔ تو وہ یہاں پر جو ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کے الٹ ہوتا ہے، اصل میں جو کہا جا رہا ہوتا ہے اس کے الٹ ہوتا ہے۔ تو پیپلز پارٹی بقول پیپلز پارٹی کے کہ جی ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ جی اس سے الیکشن ملتوی نہیں ہوں گے، کیونکہ حلقہ بندیاں بڑھیں گی نہیں، کم نہیں ہوں گی۔ حلقہ بندیاں کم کرنے اور بڑھنے کے لیے الیکشن اپنا آئین میں ترمیم چاہیے، تو جب پارلیمنٹ ہے ہی نہیں، اسمبلی ہے نہیں، تو آئین میں ترمیم کون کرے گا؟ لہذا آپ صرف اور صرف مردم شماری کی منظوری دے دیں۔ ایک آئینی تقاضا ہے کہ نئی مردم شماری کے مطابق ہم نے ووٹ ایڈجسٹ کرنے ہیں، اور چند ہفتوں کے اندر پریکٹس کر کے اور ہم نے انتخابات بر وقت کروا دینے ہیں۔ اور یہ بات وزیر اعظم، اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف نے حامد میر کے انٹرویو میں کہی تھی کہ حلقہ بندیوں سے انتخابات ڈیلے نہیں ہوں گے، مردم شماری کی منظوری سے انتخابات کی صحت پر اثر نہیں پڑے گا، انتخابات بر وقت ہوں گے۔ یہ بات کی گئی تھی، کہی گئی تھی۔ تو بہرحال تو پیپلز پارٹی
اس اسکیم کا حصہ تھی، لیکن ان کو جب لگا کہ معاملہ گڑبڑ ہے، انتخابات مارچ اپریل مئی تک کسی کا ارادہ ہی نہیں انتخابات کروانے کا، لمبا کھینچا جائے گا، تو پیپلز پارٹی نے پریشر ڈالنا شروع کر دیا۔ پی ٹی آئی پہلے ہی جتنے جوگی تھی پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی، عدالتوں میں بھی تھی، درخواستیں بھی لے گئے، سارا کچھ۔ پیپلز پارٹی کے پریشر ڈالنے سے فرق یہ پڑا کہ الیکشن کمیشن کو ایک پریس ریلیز جاری کرنا پڑا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات کروائے جائیں گے۔ پھر پچھلے دنوں صدر عارف علوی نے حامد میر کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ان کو جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات نظر نہیں آ رہے، تو اس پر بھی الیکشن کمیشن نے صدر صاحب کو کہا، الفاظ میرے ہیں، الیکشن کمیشن کے پریس ریلیز کے الفاظ نہیں، میرے الفاظ ہیں، کہ مائنڈ یور اون بزنس، اپنا کام کرو، ہمیں پتہ ہے ہم نے انتخابات کب کروانے اور ہم اپنے وقت پر کروا لیں گے انتخابات۔ یہ کہا گیا کہ اس طرح کی کیا سرائیاں نہ کی جائے، انتخابات الیکشن کمیشن اپنے وقت پر کروانے کے لیے الیکشن کمیشن تیار ہے اور جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات کروائے جائیں گے۔ اسکیم کہیں تھی، لڑ رہی تھی۔ ہمارے دوست ہیں نور اللہ صاحب، وہ تو کہتے تھے کہ جی انتخابات جو ہیں وہ 2025 تک نہیں ہوں گے، یہ سوچا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے میرا خیال تھا کہ انتخابات نومبر میں ہو جائیں گے، لیکن مردم شماری والی کہانی ڈال کے انتخابات ڈیلے کروائے گئے۔ اب یہ تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کو آنا ہے پاکستان، آ گئے، میاں نواز شریف صاحب کو کلین ہونا ہے، ابھی نہیں ہوئے، لہذا انتخابات تھوڑے اور آگے لے کر جائے جائیں۔ نون لیگ کا خیال تھا کہ مارچ اپریل میں انتخابات چلے جائیں، لیکن اس وقت پھر کہانی یہ تھی کہ مارچ میں سینٹ نے آدھے ریٹائر ہو جانا ہے، آدھے سینٹ نے، جب آدھا سینٹ ریٹائر ہو جائے تو سینٹ کو انکمپلیٹ نہیں رکھا جا سکتا، تو یہاں پہ پرابلم تھی۔ دوسرا، جن کے دل میں خواہش تھی کہ انتخابات نہ ہوں، انتخابات کے بغیر ہم ملک کو چلاتے رہیں، انہوں نے یہاں تک کہ آصف زرداری سے بیان دلوا دیا۔ جب بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ انتخابات 90 دن کے اندر کروائے جائیں، پیپلز پارٹی کی سی کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس ہوئی، تو اس کے بعد آصف زرداری صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ پہلے معیشت ٹھیک کرنی چاہیے، اس کے بعد انتخابات۔ تو معیشت 2-4 ہفتوں میں، 2-4 مہینوں میں ٹھیک ہونے والا تو معاملہ تھا نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کے دل میں خواہش تھی، جنہوں نے آصف زرداری صاحب کو کیا کہتے ہیں، یوں گردن پہ ناخن رکھ کے جن سے کہلوایا ہوگا کہ یہ اسٹیٹمنٹ دے۔ نون لیگ پہلے ہی نہیں چاہتی تھی انتخابات ہو، اور ہمیں یہ بتایا جاتا رہا مختلف طریقوں سے کہ انتخابات ہوں گے تو ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب انہوں نے کہا، پہلے کہا جنوری میں ٹھنڈ ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے، برف باری ہوگی، انتخابات نہیں کروانے چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ دہشت گردی ہے، ہم تو الیکشن کیمپین نہیں چلا سکتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی اس معیشت کے ساتھ اگر انتخابات ہوں گے تو ملک ڈوب جائے گا، تو پہلے معیشت کو ٹھیک کریں پھر انتخابات کروائیں۔ تو خواہشات تھیں، مختلف شکلوں سے، مختلف زبانوں سے وہ خواہشات باہر آ رہی تھیں، لیکن ایک امید تھی اس قوم کو اور ہمارے جیسے ڈیموکریٹس کو کہ انتخابات زیادہ دیر ڈیلے نہیں ہو سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ جتنی دیر انتخابات ڈیلے ہوں گے اتنی دیر معیشت دگرگوں ہوتی جائے گی۔ اب دیکھیں نا، ڈالر ایک بڑا آپریشن ہوا، ڈالر کو تھوڑا سا روکا گیا لیکن مزید نیچے نہیں آیا، ابھی بھی ڈالر 280 کے آس پاس ہے، یعنی اوپر نہیں گیا، 300 کراس دوبارہ نہیں کیا، لیکن وہ جو کہہ رہے تھے کہ ڈالر کو 200-250 پر لایا جائے گا وہ نہیں ہوا۔ تو کسی کے جو ہے نا 14 طبق روشن ہو گئے ہوں گے نا، جو چاہتے ہیں کہ انتخابات نہ ہوں، جو چاہتے تھے، جو بیان دلواتے تھے زبردستی زرداری صاحب سے، اور یہاں تک پھر اس بیان کے بعد ریئیکشن آیا کہ بلاول بھٹو نے کہا کہ جی وہ میں اپنے والد کی باتوں کا گھر میں تو پابند ہوں، گھر کے معاملات میں، سیاسی معاملات میں نہیں ہوں، میری پارٹی کا فیصلہ ہوگا، سی کرے گی۔ تو یہ خواہشیں تھیں نا۔ تو اب یہ ہوا ہے کہ سپریم کورٹ میں 11 فروری کی تاریخ بتا دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ جی صدر مملکت سے مشاورت کریں۔ آج تاریخ کو الیکشن کمیشن کو کہا گیا ہے کہ حتمی شکل دیں، تاریخ کو فائنل کریں، اور کل پھر آ کر سپریم کورٹ کو بتائیں کہ انتخابات کی تاریخ حتمی کیا طے پائی ہے۔ ظاہر ہے 11 فروری بتا دی گئی ہے تو 11 فروری ہوگی یا 19-20 ہوگا، لیکن 28 جنوری کو کیوں نہیں ہوئے انتخابات؟
اب وہ شیڈول دوبارہ ریوائز کر دیا گیا. پہلے کہا گیا تھا کہ جی 14 دسمبر کو الیکشن کیا ہوتی ہیں وہ حلقہ بندیاں وہ پبلک کر دی جائے، اپنا فہرست فائنل شائع کر دی جائے گی اور اس کے بعد ڈیٹ دے دی جائے گی. پھر وہ 14 دن پیچھے لے کر گیا الیکشن کمیشن. پھر کہا گیا کہ نہیں، ہم 30 نومبر کو حلقہ بندیوں کو حتمی شکل دے دیں گے، فائنل فہرست شائع کر دیں گے، اور پھر جنوری کے آخری ہفتے جو کہ 28 جنوری بنتی تھی تاریخ، اس پہ انتخابات کروائیں گے. لیکن اب پھر کہا گیا کہ نہیں، حلقہ بندیاں مکمل ہونے کے بعد حتمی فہرست 5 دسمبر کو شائع ہوگی اور انتخابات 11 فروری کو ہوں گے، یعنی 5 دسمبر کے بعد الیکشن شیڈول جاری کر دیا جائے گا. یہ فرق کیوں کیا گیا ہے 2 ہفتوں کا؟ 2 چیزیں ہیں. نواز شریف صاحب کو ابھی بھی کلین ہونے میں کچھ وقت لگنا ہے. اصل چیز تو وہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو الیکشن شیڈول میٹ کروانا ہے، تو وہ اس لیے 2 ہفتے معاملہ آگے گیا. اور دوسرا کہ حلقہ بندیوں کے اوپر جو اعتراضات ہیں وہ الیکشن کمیشن کو خدشہ ہے کہ کہیں وہ ہم 30 نومبر سے پہلے نمٹا نہیں پائیں گے، لہٰذا ڈیٹ جو ہے وہ 2 ہفتے آگے بڑھا دی گئی. لیکن وہ ایویں ہی ہے، بہانہ ہے. اصل چیز میاں نواز شریف صاحب کی ہے. ابھی تک نواز شریف صاحب کی اپیل بحال تو ہو گئی ہے، لیکن ابھی سماعتیں اس طرح اسپیڈی نہیں ہوئی شروع. ان کا معاملہ کہیں نہ کہیں الجھا ہوا ہے، تو لہٰذا وہ سلجھ جائے گا تو اس کے بعد پھر الیکشن شیڈول وغیرہ فائنل ہوگا. لیکن اب کہانی یہ ہے کہ اب نواز شریف صاحب کلین ہوتے ہیں نہیں ہوتے، ان کو کلین چٹ ملتی ہے نہیں ملتی. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جو تاریخ آپ نے ہمیں دینی ہے ان تاریخ پر آپ نے انتخابات کروانے ہیں. قاضی صاحب کا جو یہ کھڑاک ہے نا، اس سے اب کوئی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. اب جو تاریخ دی گئی ہے یعنی 11 فروری، اگر کل یہی فائنل رہتی ہے تو 11 فروری کا مطلب ہے 11 فروری. پھر کوئی الیکشن لڑنے کے اہل ہو پاتا ہے، کوئی نہیں ہو پاتا. حلقہ بندیوں کا معاملہ فائنل ہو جاتا ہے نہیں ہو جاتا، انتخابات پھر کروانے پڑیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.